السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ فرینڈس، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے ٹینسز کی جو تھرڈ برانچ ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلی دو برانچز ہم نے کمپلیٹ کر لی ہیں۔ پہلی برانچ انڈیفینٹ تھی جو کہ ہم نے تینوں زبانوں کی ترتیب سے پڑھ لی، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر کی۔ پھر کنٹینیوس تھی سیکنڈ برانچ، وہ بھی ہم نے تینوں زبانوں کی پڑھ لی۔ اب یہ تھرڈ برانچ ہے جو کہ ہے پرفیکٹ۔ اب یہ تینوں زبانوں کی ہم تھرڈ برانچ پڑھیں گے، اس کے بعد چوتھی برانچ پڑھیں گے ہم۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ چینل کو سبسکرائب کریں جو فرسٹ ٹائم آئے ہیں، اور ویڈیوز جو میری ہیں ان کو غور سے دیکھیں، ان کو سمجھیں۔ بہت آسان طریقے سے بنا رہا ہوں، لائک اور شیئر کر دیا کریں، ٹھیک ہے؟ اس سے موٹیویشن ملتی ہے، اس سے اور دل لگا کے کام کروں گا اور آپ لوگوں کو کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز بناؤں گا۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کی تعریف دیکھتے ہیں کہ فعل ماضی مکمل یا پاسٹ پرفیکٹ ٹینس، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، وہ پہلے چیک کرتے ہیں۔ اس کی تعریف ہے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا مکمل ہو جانا۔ جو زمانہ ماضی ہے اس میں کسی کام کا کمپلیٹ ہو جانا، مکمل ہو جانا، فنش ہو جانا، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کا فقرہ ہوتا ہے۔ جب کوئی کام ختم ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی پہچان دیکھتے ہیں۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اردو فقرے کے آخر میں چکا تھا، چکے تھے، چکی تھی، چکی تھیں، لیا تھا، لیے تھے، لی تھی وغیرہ آتا ہے۔ اس کی پہچان کے دو طریقے ہیں۔ پہلا ہے نے کے بغیر، دوسرا ہے نے کے ساتھ۔ اس میں دو طرح سے فقرہ آ سکتا ہے، مطلب ایک ہی ہوگا فقرے کا، لیکن دو طریقوں سے ہم اس کو لکھ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی پہلا ہے وہ خط لکھ چکا تھا، نے کے بغیر ہے، اس میں نے لفظ نہیں آ رہا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خط لکھ لیا تھا، اس نے کام مکمل کر لیا تھا۔ اور یہ دوسرا جو ہے یہ ہے نے کے ساتھ، اس میں نے آ رہا ہے، اس نے خط لکھ لیا تھا۔ ان دونوں فقروں کا فنکشن، ان کا کردار، ان کا مطلب ایک ہی ہے، لیکن لکھنے کے دو طریقے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا جو بھی ہوگا یہ سارا جو ہے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس ہوگا، اس کا فقرہ ہوگا۔ اب اس کی انگلش بنانے کا اصول دیکھتے ہیں۔ اس کی انگلش بنانے کا اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے سبجیکٹ ہوگا پلس ہیلپنگ ورب پلس تھرڈ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ۔ تو جس طرح ہم نے کنٹینیوس برانچ ہے اس کے تینوں زبانوں کی برانچ میں دیکھا تھا کہ رول ایک طرح کا ہی ہوتا ہے، فرق صرف ہیلپنگ ورب کا ہوتا ہے۔ اس میں بھی جو رول یہ ہے یہی سب میں چلے گا، اور فرق صرف کیا ہوگا؟ ہیلپنگ ورب کا۔ اس میں تھرڈ فارم بھی آتی ہے، یہ ہر جگہ پہ تھرڈ فارم ہی ہوگی، یہ کسی جگہ پہ بھی فرسٹ یا سیکنڈ نہیں ہوگی۔ یہ بھی اس کی ایک آسانی ہے اس کو یاد کرنے کی کہ اس میں صرف تھرڈ فارم استعمال ہوتی ہے۔ اور ہیلپنگ ورب جو ہے وہ اس میں یاد کر لینا ہے، کون سا اس میں ہے، کون سا پریزنٹ میں، کون سا فیوچر میں ہے، تو آپ لوگوں کا سارا جو ہے یہ ساری برانچ کلیئر ہو جائے گی۔ ایک اور بھی ہنٹ ہے، ٹپ ہے، جس سے آپ کو ایک ذہن میں بات رہ جاتی ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہیلپنگ ورب سنٹینس کا جو رول ہوتا ہے، انگلش بنانے کا جو اصول ہے، اس میں ہیلپنگ ورب تقریباً تمام میں ہی آتا ہے۔ صرف پہلی جو برانچ تھی انڈیفینٹ کی، اس کی پاسٹ اور پریزنٹ میں نہیں آتا، پازیٹیو کے فگروں میں، اور باقی جو ہیں تقریباً تمام ٹینسز ہیں ان میں ہیلپنگ ورب اس کے رول میں آتا ہے۔
اس کے پچھلے جو بات کی ہے ان کے نیگیٹو فکروں میں آتا ہے، آگے آ جاتا ہے، لیکن پازیٹیو فکروں میں نہیں آتا۔ آگے ہم اس کی ایگزامپلس چیک کرتے ہیں۔ پہلے ہم پازیٹیو کا فکرہ دیکھتے ہیں۔ وہ خط لکھ چکا تھا یا اس نے خط لکھ لیا تھا، ایک ہی بات ہے۔ اس کی انگلش کیا ہے؟ سب سے پہلے سبجیکٹ ہی، اس کے بعد ہیلپنگ ورب، ہیلپنگ ورب ہیڈ، تھرڈ فارم آف ورب ریٹن لیٹر۔ ہیلپنگ ورب جو ہے ہیڈ، یہ ذہن میں رکھ لینا ہے کہ یہ تمام سبجیکٹس کے ساتھ جو ہیلپنگ ورب ہے وہ ہیڈ استعمال ہوگا۔ اس کا یہ بہت ہی آسان ہے کہ سب کے ساتھ آنا ہی ہیڈ ہے، کوئی اس میں مشکل بات ہی نہیں ہے۔ جو بھی سبجیکٹ ہوگا، تمام سبجیکٹس کے ساتھ کیا ہے؟ ہیڈ استعمال ہوگا۔ جو بھی سبجیکٹ آ جائے آپ نے ہیلپنگ ورب میں ہیڈ استعمال کرنا ہے۔ تو اس کے آگے نیگیٹو فکرہ دیکھتے ہیں۔ وہ خط نہیں لکھ چکا تھا، سبجیکٹ ہیلپنگ ورب پلس ناٹ، نیگیٹو کے لیے تھرڈ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ۔ سبجیکٹ کیا ہی، ہیلپنگ ورب ہیڈ، ناٹ، تھرڈ فارم آف ورب ریٹن لیٹر۔ آگے آتا ہے انٹروگیٹو، کیا وہ خط لکھ چکا تھا یا کیا اس نے خط لکھ لیا تھا؟ سب سے پہلے ہیلپنگ ورب، سوالیہ کے لیے ہیلپنگ ورب سٹارٹ میں آتا ہے، اس کے بعد سبجیکٹ، اس کے بعد تھرڈ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ۔ ہیلپنگ ورب کیا ہے؟ ہیڈ، سبجیکٹ ہی، تھرڈ فارم ریٹن، آبجیکٹ لیٹر۔ آگے جاتا ہے انٹروگیٹو پلس نیگیٹو، کیا وہ خط نہیں لکھ چکا تھا؟ اس میں کیا ہے؟ سوالیہ کے لیے ہیلپنگ ورب سٹارٹ میں، آگے سبجیکٹ، آگے نیگیٹو کے لیے ناٹ۔ تو یہ جو ادھر ایک چیز آتی ہے، کدھر آتی ہے؟ ادھر وہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، پلس تھرڈ فارم پلس آبجیکٹ۔ ادھر ناٹ آتا ہے نا، اور ادھر ہیلپنگ ورب سٹارٹ میں آتا ہے، تو اس میں یہ دونوں چیزیں آپ کو ملیں گی، ہیلپنگ ورب سٹارٹ میں آئے گا، ناٹ بھی آئے گا۔ ہیڈ ہی ناٹ ریٹن لیٹر۔ ناٹ کی جو کہ ایڈنٹ ہے، اس کو کنٹریکشن بولتے ہیں، یہ بھی یوز کر سکتے ہیں، ایڈنٹ ہی ریٹن لیٹر۔ یہ تھا ہمارا پاسٹ پرفیکٹ ٹینس۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس سے اگلی جو برانچ ہے اگلے زمانے کی وہ کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔